سورہ شورى، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ حامیم عین سین قاف ہے۔ اللہ غالب اور حکیم اسی طرح تمہاری طرف وحی کرتا ہے، اور جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف بھی اسی طرح وحی کرتا رہا ہے، انہی مطالب کے ساتھ اور اسی طریقے سے۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور وہ برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اس کی ہیبت کے مارے اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں، اور فرشتے وہ تو اپنے پروردگار کی خشیت کے سبب سے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سنو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے باوجود جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں، اللہ ان پر نگران ہے، اور اے پیغمبر تم ان پر ذمہ دار نہیں بنائے گئے ہو۔ اسی طرح جیسے کہ بیان ہوا، ہم نے ایک عربی قرآن تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم مکہ والوں کو اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو، خاص کر اس دن سے خبردار کر دو جو سب لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں، اس سے زیادہ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے لوگوں کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی، لہٰذا اب وہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور رہے وہ لوگ جو اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے ہیں تو ان کا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم جن چیزوں میں بھی کوئی اختلاف رکھتے ہو، خواہ وہ توحید ہے یا آخرت، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے حوالے ہے۔ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہی زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور چوپایوں کی جنس سے بھی جوڑے بنائے۔ وہ اس مزرعہ میں تمہاری تخم ریزی کرتا ہے، اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی ہدایت اس نے نوح کو فرمائی، اور جس کی وحی اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف کی ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ اپنی زندگی میں اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ تم جس چیز کی طرف ان مشرکوں کو بلا رہے ہو کہ یہ خدا کو ایک مانے، وہ ان پر بہت شاک گزر رہی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے چن لیتا ہے، لیکن اپنی طرف آنے کی راہ وہ انہی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ان پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، یہ صحیح علم اپنے پاس آ چکنے کے بعد محض آپس کے زدم زدہ کی وجہ سے متفرق ہو گئے ہیں، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے اگر ایک مقرر مدت تک مہلت کی بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا۔ پھر یہی نہیں، ان کے بعد جو خدا کی طرف سے اس کی کتاب کے وارث بنائے گئے، وہ اس کتاب کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو سخت الجھن میں ڈال دینے والا ہے۔ سو اے پیغمبر تم اسی دین کی دعوت دو جو سب پیغمبروں کا دین ہے، اور جس طرح تم کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جمے رہو، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور اعلان کر دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں حق و باطل کے معاملے میں تمہارے درمیان انصاف کا فیصلہ کر دوں۔ یاد رکھو اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ تم نہیں مانتے تو ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان مزید کسی بحث کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں حجت کر رہے ہیں کہ اس کے شریک ثابت کریں،
اس کے بعد کہ ان کی طرف سے اس کو مانا جا چکا ہے، ان کی حجت ان کے پروردگار کے آگے بالکل پسپا ہونے والی ہے، اور ان پر غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے، اور اس طرح حق و باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے اپنی میزان نازل کر دی ہے۔ انہیں توفیق ہو تو اس سے فائدہ اٹھا لے، ورنہ تم کو کیا پتا کہ شاید قیامت قریب ہی آ لگی ہو۔ اس کے لیے وہی جلدی مچا رہے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان والے تو اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یقیناً برحق ہے۔ سنو، جو لوگ قیامت جیسی حقیقت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ان کو یہ ڈھیل اس لیے مل رہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ان کی نافرمانی کے باوجود وہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، اور یہ اس ڈھیل سے بے خوف نہ ہوں، اس لیے کہ وہ بڑی قوت والا ہے، بڑا ہی زبردست ہے۔ لوگو، ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، ہم اس کی کھیتی میں اس کے لیے برکت عطا فرماتے ہیں اور دنیا میں بھی اس کا حصہ اسے دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اس کو ہم اس میں سے جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، مگر اس کے بعد پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ خدا کا دین تو وہی ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے دیا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں نے خدا کے کچھ ایسے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین ٹھہرایا ہے جس کا اذن خدا نے نہیں دیا ہے؟ یہ ایسی جسارت ہے کہ اگر فیصلے کی بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے درمیان اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ جو اس طرح کے ظالم ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ تم ان ظالموں کو اس دن دیکھو گے کہ اپنی کمائی کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑ کے رہے گا۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، وہ بہشت کے باغیچوں میں ہوں گے۔ ان کے لیے جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا۔ بڑا فضل در حقیقت یہی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی بشارت اللہ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہا، میں تو بس قرابت کی محبت ہے جس کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اور کہہ دو کہ جو شخص کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس نیکی میں اس کے لیے بھلائی کو بڑھا دیں گے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا قدردان ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ سراسر ہماری عنایت ہے۔ سو اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور چاہے تو اپنی یہ عنایت جاری رکھے، جبکہ اللہ تو اپنے ان کلمات کے ذریعے سے باطل کو مٹا رہا اور حق کو ثابت کر رہا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ یہ اس کی طرف بڑھیں کہ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے تو اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے صلے میں وہ ان پر اپنا مزید فضل فرمائے گا۔ رہے یہ منکرین تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ خدا نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہی ان کے لیے فتنہ بن گیا ہے۔ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو بالکل ہی کھول دیتا تو وہ زمین میں ادھم مچا دیتے، مگر وہ ایک حساب کے ساتھ جو چاہتا ہے ان کے لیے اتارتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے۔ وہ ان کا نگران حال ہے، بلکہ وہی ہے جو ان کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کو ہر طرف پھیلا دیتا ہے، اور وہی سب کا کارساز اور ستودہ صفات ہے۔ یہ اس کی وعید کو مذاق نہ سمجھیں۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اسی کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ جاندار بھی جو اس نے ان دونوں کے اندر پھیلا رکھے ہیں، اور وہ انہیں اکٹھا کر لینے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے جب وہ انہیں اکٹھا کرنا چاہے گا۔ لوگو، جب خدا سے بغاوت کر دیتے ہو تو دنیا میں بھی جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے تمہارے کرتوتوں ہی کی بدولت پہنچتی ہے، اور تمہاری بہت سی برائیوں سے وہ درگزر بھی فرماتا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اس سے یاد دہانی حاصل کرو۔
ورنہ تم روئے زمین پر کہیں اس کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے ہو، اور اللہ کے مقابل میں نہ تمہارا کوئی کارساز ہوتا ہے نہ مددگار۔ اور سمندر میں چلنے والے پہاڑوں کی طرح اونچے جہاز بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے، پھر وہ سمندر کی سطح ہی پر ٹھہرے رہ جائیں۔ اس میں یقیناً ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہو، یا ان کے اعمال کی پاداش میں ان کے جہازوں کو تباہ کر دے اور بہتوں سے درگزر فرمائے۔ اس لیے تباہ کر دے کہ ان سے انتقام لے، اور اس لیے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں کٹ حجتی کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی مفر نہیں ہے۔ سو جو کچھ تمہیں ملا ہے لوگو، وہ اس دنیا کی زندگی کی متاع حقیر ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر اور پائیدار ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور وہ کہ جو بڑے گناہوں اور کھلی ہوئی بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور جب کبھی غصہ آ جائے تو ایسے لوگ ہیں کہ درگزر کر جاتے ہیں۔ اور وہ کہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہی ہے اور نماز کا اہتمام رکھا ہے، اور ان کا نظام ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہے، اور ہم نے جو رزق انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ کہ جو بدلہ اس وقت لیتے ہیں جب ان پر زیادتی کی جائے، اس لیے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ پھر جس نے معاف کیا اور معاملے کی اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ہاں، جن پر ظلم ہوا اور اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا تو یہی ہیں جن پر کوئی الزام نہیں ہے۔ الزام تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں بغیر کسی حق کے سرکشی کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو صبر کریں اور معاف کر دیں تو بے شک یہی کام ہیں جن کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ ظالم تو اب گمراہی میں پڑ چکے ہیں پیغمبر، اور جنہیں اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے تو اس کے بعد پھر ان کا کوئی کارساز نہیں ہو سکتا۔ تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ جب عذاب سے دوچار ہوں گے تو حسرت سے کہیں گے کہ کیا دنیا میں واپس جانے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ اور تم ان کو دیکھو گے کہ اس طرح دوزخ کے روبرو لائے جائیں گے کہ ذلت سے جھکے ہوئے کنکھیوں سے دیکھتے ہوں گے۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ حقیقت میں خسارے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ سنو، یہ ظالم یقیناً ایک دائمی عذاب میں پڑیں گے، اور وہاں ان کے کوئی سرپرست نہ ہوں گے جو خدا کے مقابل میں ان کی مدد کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے تو پھر اس کے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں ہے۔ لوگو، اب بھی وقت ہے، تم اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہو، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا دن آ جائے جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ ہوگی اور نہ تم کسی چیز کو رد کر سکو گے۔ اس پر بھی اگر اعراض کریں تو ہم نے، اے پیغمبر، تم کو ان پر کوئی داروغہ نہیں مقرر کیا ہے، تمہارے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال تو یہی ہے کہ اس کو جب ہم اپنی کسی رحمت سے نوازتے ہیں تو اس پر اترانے لگتا ہے، اور اگر لوگوں کے اعمال کی پاداش میں ان کو کوئی افتاد پیش آ جائے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں تو اس وقت انسان بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔ یہ جو چاہیں کہیں، حقیقت یہی ہے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جن کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور جن کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر بخشتا ہے، اور جن کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انہیں اصرار ہے کہ خدا ان سے براہ راست کیوں کلام نہیں کرتا۔ ان سے کہو، کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، الا یہ کہ وہ وحی کے ذریعے سے ہو یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے اذن سے اور جو وہ چاہے وحی کر دے۔ یقیناً وہ بڑا ہی عالی مقام ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ہم نے تمہاری طرف بھی اے پیغمبر اسی طرح اپنے حکم کی روح وحی کی ہے۔
تم نہیں جانتے تھے کہ شریعت کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، مگر ہم نے اس کو روشنی بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں۔ یقیناً اسی روح کا فیضان ہے کہ تم ایک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ سنو، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔